فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید الثقلین، مولانا و مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ، اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیت، قائم بالحق صلوات موضوع گفتگو مومن اور مصائب دنیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں یہاں جو بھی ایک دو مجلسیں پڑھوں گی ان مجلسوں کا بھی موضوع یہی رہے گا، مومن اور مصائب دنیا۔ اب اس لفظ کو مومن کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے، اور کیا مومن ہونا اور مسلمان ہونا ایک ہی چیز ہے؟ کیا لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا وہ سب کے سب مومن ہیں؟ تو جو انسان مومن میں اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق وہی ہے جو ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہوتا ہے، وہی فرق ہے مومن میں اور مسلمان میں۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ابھی میں دو لفظوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے اصول دین۔ اگر اسے ہم لوگ سمجھ لیں تو مومن اور مسلمان کے فرق کو سمجھ لیں گے۔ تو اصول دین کیا ہوتا ہے؟ توحید، نبوت اور قیامت، یہ تین چیزیں آتی ہیں اصول دین میں۔ تو توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا اور وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا، یہ ہے توحید۔ نبوت 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا، یہ ہے نبوت۔ اور اس دن پر ایمان لانا کہ جس دن ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور دوبارہ حساب و کتاب ہوگا، اس دن پر ایمان لانا۔ اگر ان تین چیزوں پر ہمارا ایمان رہتا ہے، ایمان ہے ان تین چیزوں پر، تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اگر توحید پہ، نبوت پہ اور قیامت پہ ہمارا ایمان ہے تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اب اگلا لفظ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اصول مذہب۔ اصول مذہب میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے عدل الہی پر یقین ہونا، اور دوسرا کہ دل میں ولایت اہل بیت کا ہونا۔ اگر ان دو چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے علاوہ اگر توحید، نبوت اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے،
تب ہم مومن کہلائیں گے. یعنی کہ بنا ولایت اہل بیت کے ہم مسلمان تو کہلائیں گے مگر مومن نہیں کہلائیں گے. تو مومن کہلانے کے لیے دل میں ولایت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے سجدے سب بیکار ہو جائیں گے. ہمارے سجدے، ہماری نماز صرف ایسی رہ جائے گی کہ جیسے ہم اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں. روزے ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم دن بھر بھوکے پیاسے ہیں. تو دل میں، مومن کے دل میں ولایت اہل بیت رہتی ہے، محبت اہل بیت رہتی ہے. تو اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو ہم مومن کہلائیں گے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ مومن کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن نادان نہیں ہوتا، مومن بے عقل نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن جاہل نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایمان اور جہل جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں عقل ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں فراست ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی. پہلے علم آتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تبھی آپ کے پاس ایمان ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تب آپ اہل بیت کے، ائمہ معصومین کے طریقہ کار کو سمجھ کیسے سکیں گے؟ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھ کیسے سکیں گے؟ اگر سمجھ ہی نہیں سکتے تو اس کو اپنائیں گے کیسے؟ اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان نہیں ہوگا. اور اگر علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عقیدت ہوگی، عقیدہ نہیں ہوگا. اگر علم نہیں ہوگا تو عقیدت ہوگی، عقیدہ نہیں ہوگا. عقیدت میں اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ عقیدت اندھی ہوتی ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ایسا ہی ہوتا رہے گا. یہ ہے عقیدت. عقیدہ جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر ہوتا ہے. مثلا ہم ہر سال اپنے گاؤں جاتے ہیں محرم کرنے کے لیے. اس سال مان لیجئے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، ہم نہیں جا پائے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں بھر رہا ہے. اس بار گاؤں نہیں گئے محرم کرنے کے لیے تو دل نہیں بھر رہا. یہ دل نہیں بھرنا کیا ہے؟ یہی تو عقیدت ہے. اس سے واضح مثال دوں. مثلا ہمارے یہاں نظر میں، مثلا کسی نظر میں ہمارے یہاں لڈو بنائے جاتے ہیں. تو اب چونکہ ہر سال لڈو بنائے جاتے ہیں تو اس بار بھی لڈو ہی بنائے جائیں گے. اب اس کی وجہ کر چاہے 4 مجلسیں ہی کیوں نہ چھوٹ جائیں. تو یہ ہے عقیدت. تو جہاں علم نہیں ہوگا وہاں عقیدت ہوگی، عقیدہ نہیں ہوگا. جہاں علم نہیں ہوگا وہاں تاریکی ہوگی، وہاں جہالت ہوگی، ایمان نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی جہالت کی تاریکی تو نہیں. جتنی جہالت کی تاریکی ہوگی اتنا ہم ایمان سے دور ہوں گے، اور جتنی روشنی ہوگی اتنا ہی ہم ایمان سے نزدیک ہوں گے. اگر ہم صاحب تقویٰ نہیں ہوئے تو صاحب عصمت کی محبت ہمارے دل میں آئے گی کیسے؟ صلوات مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو علم کو جزو جان بنائے، جو تجربے سے عقل میں اضافہ کرے
تجربے سے عقل میں اضافہ اور علم سے نور جان میں اضافہ ہوگا تو حاصل کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کے خطرات سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا، اور بچا لے گا تو اسی بچا لینے کا نام ہے تقویٰ، اور جو بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اسی کامیابی کا نام ہے شرف۔ صلوات پڑھ دینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب تک تو میں نے آپ کے سامنے مومن کی وضاحت پیش کی کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مصائب دنیا، یہ امتحان دنیا، یہ کیا ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے گا، اور کن کن چیزوں سے اللہ امتحان لیتا ہے؟ جان، مال، اولاد، خوف، ان چیزوں سے اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ خوف سے کیسے امتحان لیتا ہے؟ یہ جو ابھی وبا گزری، کورونا کی جو وبا چل رہی تھی، تو اس میں کیا تھا؟ اللہ خوف سے ہی تو ہمارا امتحان لے رہا تھا۔ بعض ایسے مریض تھے کہ جنہیں جب پتہ چلا کہ انہیں کورونا ہوا ہے، انہیں کووڈ ہوا ہے، تو خوف سے ہی ان کا ہارٹ فیل کر گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ خوف سے امتحان لے رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے ہیں، نزدیک میں بیٹھ نہیں رہے، مریض ایک دوسرے کی عیادت کو نہیں جا رہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ خوف سے امتحان لے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے انسان ہر لمحہ اپنی زندگی میں حالت امتحان میں ہے۔ صحت اگر خدا نے دی ہے تو وہ بھی امتحان ہے کہ ہم خدا کا شکر کتنا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت عطا کی کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اور اگر صحت خدا نے لے لی تو یہ بھی امتحان ہے کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں، کہیں ہم واویلا تو نہیں کرنے لگتے۔ مثلا 40 سال خدا نے ہمیں صحت مند رکھا، اور 1 سال اگر بیماری میں گزر جاتا ہے تو ہم کتنا شکوہ کرنے لگتے ہیں، کتنا واویلا کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہر وقت حالت امتحان میں ہو۔ اگر پیسہ خدا دے رہا ہے تو وہ بھی امتحان ہے۔ وہ کیسے امتحان ہے کہ تم پیسے کو خرچ کہاں کرتے ہو، اور اگر پیسہ خدا نے لے لیا تو وہ بھی امتحان ہے۔ انسان ہر وقت حالت امتحان میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میں آزماؤں کہ احسن عمل کس کا ہے، کون ہے وہ جس کا عمل ایسا ہے کہ جو بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہو، سب اچھا ہو۔ بھائی اگر سب یہیں اچھا ہو جائے گا تو پھر جنت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جنت کس کے لیے ہے؟ سب یہیں اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی میرے ساتھ تو سب اچھا ہو رہا ہے، تو خالی ایک آپ کے اکیلے کا سب اچھا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے اطراف میں بھی سب اچھا ہونا چاہیے، سب آسان ہونا چاہیے۔ ہم نے کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل غلط بنا رکھی ہے، اور ہم نے مصیبتوں کی، پریشانیوں کی بھی ڈیفینیشن بالکل غلط بنا رکھی ہے۔ دراصل جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں، جسے ہم پریشانی سمجھتے ہیں، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ آزما رہا ہے۔ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مشکلات کے وقت میں میری طرف متوجہ کتنا ہے، مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے روزی میں تنگی دی ہے،
تو کیا ایسا ہے کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر کوئی پریشانی نازل کرتا ہوں تو یہ میری طرف آتا ہے یا نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ جو مصیبتیں آتی ہیں تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ نہیں، اپنے لیے یہ چیز نہیں سمجھنی چاہیے کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے، بلکہ اگر دوسروں پر کوئی مصیبت آئے تو دوسروں کے لیے ضرور سمجھیے کہ خدا اس کا امتحان لے رہا ہے، لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہم بہت مومن بندے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کبھی خدا بلا بھی نازل کرتا ہے، تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ خدا امتحان لے رہا ہے یا بلا نازل کر رہا ہے؟ دونوں کی شکل تو بالکل ایک جیسی ہے، امتحان کی بھی شکل وہی ہے، بلا کی بھی شکل وہی ہے۔ اب دونوں کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ جب مصیبتیں بڑھتی جائیں، جب پریشانیاں بڑھتی جائیں اور انسان خدا کے نزدیک ہوتا جائے، خدا کا شکر کرتا جائے، صبر کرتا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اس کا امتحان لے رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی جائیں، آزمائشیں بڑھتی جائیں، انسان جتنا بدگمان ہوتا جائے گا، جتنا خدا سے دور ہوتا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس پر بلا نازل کی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے جو خدا کو نہیں پسند ہے۔ مثلاً اگر ہم نے کہا کہ مصیبتوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں اسی گھر پہ آنی تھیں، تو یہ سب ایسے جملے ہیں کہ جو خدا کو نہیں پسند ہے۔ اگر کسی بندے کے منہ سے ایسے ایسے جملے نکلتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر ہمارے منہ سے بھی ایسے جملے نکلتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے ہم پر بلا نازل کی ہے۔ اور اگر کوئی شکر خدا بجا لائے، جتنا خدا کے نزدیک اگر ہم ہوتے جاتے ہیں کسی مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بس ارباب ازا سن 61 ہجری میں بھی کربلا کے چٹیل میدان میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کا خدا نے امتحان لیا، اور کیسا امتحان لیا کہ بوڑھے باپ کو اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنی تھی۔ ارے کیسا امتحان لیا کہ ایک بیوہ ماں کو اپنے بیٹے کا پامال لاشا دیکھنا پڑا۔ ارے کیسا امتحان لیا کہ بھائی بہنوں کو اپنے بھائی کا کٹا بازو دیکھنا پڑا۔ لیکن وہ کیسے افراد تھے، وہ کیسے افراد تھے کہ انہوں نے وہاں پر شکر خدا بجا لایا کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا۔ ارے وہ کیسے لوگ تھے؟ بیبیوں ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ارے ذرا سا بچے کو چوٹ آ جاتی ہے تو ماں کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے آئیے ذرا کربلا کی ماں کو دیکھیں۔ ارے قاسم کا پامال لاشا آیا تو فروا نے ماتم کیا۔ ارے اکبر کا لاشا آیا تو لیلا نے ماتم کیا۔ مگر دو بچے ایسے بھی ہیں کہ جب ان کا لاشا آیا تو ماں نے گریہ نہیں کیا۔ ارے ماں نے آنسو نہیں بہایا، اس لیے کہ زینب پر بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ اگر زینب رو دیتی تو لیلا کو کون سنبھالتا؟ اگر زینب رو دیتی تو سکینہ کو کون سنبھالتا؟ حسین کی عزادار بیویوں، ارے شب عاشور آئی، امام نے یہ رات مہلت کے لیے مانگی تھی۔ ارے تمام رات عبادت
جان قربان کرنا۔ اے میرے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ارے باپ مر گیا تو ماں نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ اے میرے بیٹا قاسم، اپنی چچا پر اپنی جان قربان کرنا۔ ارے مولا آگے بڑھے، ارے خیمے کا پردہ ہٹایا، ارے یہ زینب کا خیمہ تھا، ارے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے کہہ رہی تھی اے اون محمد، اے اون محمد، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے اون محمد، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کی بیوہ کی کمائی لٹ جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے اون محمد، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے اون محمد، اگر کل تم میدان میں نہیں گئے تو میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی۔ ارے یہ دیکھ کر امام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ارے عاشور کا دن آیا، ارے ایک ایک کر اصحاب حسین امام سے اجازت لی اور جا کر جنگ کی۔ ارے اب جب سب اصحاب شہید ہو گئے تو اب گوشت کے پالوں کی باری آئی۔ اب زینب بے چین ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائے اور محمد زندہ رہ جائے۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی اکبر کو شہادت کے لیے بھیج دے اور محمد کو نہ بھیجے۔ بار بار بے چین ہو کر بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھیا انہیں محمد کو جنگ کی اجازت دے دو، بھیا انہیں محمد کو جنگ کی اجازت دے دو۔ ارے کافی اصرار کرنے کے بعد حسین نے ان محمد کو جنگ کی اجازت دی۔ اب یہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان جنگ میں گئے۔ ارے ایک بار کسی نے کہا کہ ان محمد فرات کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ ارے یہ سننا تھا کہ زینب بے چین ہو گئی۔ ارے زینب نے کہا اے فضا بھیا عباس کو بلا کے لاؤ۔ ارے اب جو عباس آئے تو زینب نے کہا عباس ذرا ان محمد کو آواز دو کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ بھیا عباس ان محمد کو